Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ٹھیک ہے، میں اس آیت سے شروع کرنا چاہوں گا جو خدا نے مجھے صبح 5 بجے کے قریب دی۔ رومیو باب 8 آیت 1 تا 3۔ آئیے اسے غور سے پڑھیں۔ پہلی آیت کہتی ہے، لہذا اب ان کے لیے کوئی سزا نہیں جو مسیح یسوع میں ہے۔ یسوع مسیح میں آدمی جو جسم کے مطابق نہیں چلتے، کیونکہ گوشت ختنہ کی نمائندگی کرتا ہے، تو ختنہ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ وہ جسمانی طور پر اگرچہ وہ مسیح میں ہیں، گناہ کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ کھو سکتے ہیں، یعنی اگر تم ختنہ کے مطابق چلو، کیونکہ تمہارے لیے مذمت ہے۔ اب لیکن روح کے مطابق چلنے والوں کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، کیونکہ وہ روح میں اس شاندار آزادی کو نہیں دیکھ سکتے جس میں وہ پوزیشن میں ہے۔ آیت 2، مسیح یسوع میں زندگی کی روح کی شریعت کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہیں آزاد کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے گناہ اور موت کے قانون سے آزاد کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نظام کیسے قائم رہ سکتا ہے کہ گناہ ہے اور ممبران کو گنہگار سمجھتا ہے۔ پھر روح حیات کی شریعت نے کیا کیا؟ کیا اس نے کچھ نہیں کیا؟ جب آپ اتوار کو اجتماع میں جاتے ہیں، گناہ کی تقریب منانا، کیا وہ جانتے ہیں کہ روح حیات کی شریعت نے پہلے ہی آپ کو گناہ اور موت کے قانون سے آزاد کر دیا ہے؟ اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ عرس نہ مناتے۔ اگر انجیلی بشارت پینٹیکوسٹل کرشماتی پادری اس آیت کو جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ کہ گناہ کا قانون، مومن اس سے آزاد ہو گیا، کیونکہ وہ آپ کو توبہ کرنے کے لیے آگے آنے کی دعوت نہیں دیں گے، کیونکہ پھر روح حیات کی شریعت نے کیا تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک طاقتور قانون ہے، یہی قانون ہے، یہ روح کی حرکت نہیں ہے، نہیں، یہ قانون ہے زندگی کی روح کی۔ وہاں خدا پوری طرح لپٹا ہوا تھا، اس نے اپنی جان دے دی اس کے مبارک لوگوں کو، اس کے چنے ہوئے لوگوں کو گناہ اور موت کے اس قانون سے آزاد کرنے کے لیے۔ مسیح نے صلیب پر کیا؟ یسوع ناصری نے مرتے وقت کیا؟ اس نے گناہ کو دور کیا۔ اب بعد میں وہ وضاحت کرتا ہے کہ روح کی زندگی کے قانون نے ایسا ہی کیا، اس نے آپ کو گناہ اور موت کے قانون سے آزاد کیا۔ کہو، اس نے مجھے نجات دی، میں گنہگار نہیں ہوں، میں ایک روح ہوں، صرف کامل بنایا۔ ابا دیکھو آیت 3 کیا کہتی ہے؟ شریعت کے لیے، ختنہ کے لیے جو ناممکن تھا، موسیٰ کے لیے، احکام کے لیے، کاموں کے لیے جو ناممکن تھا، شریعت کے لیے کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھا، خادی اپنے بیٹے کو گنہگار جسم کی صورت میں بھیج رہا ہے۔ اور جب یہ کہتا ہے کہ خدا بھیج رہا ہے، یاد رکھیں کہ اسرار چھپا ہوا ہے۔ کس میں؟ یہ کس کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ہے،
خدا نے اپنے بیٹے کو گنہگار جسم کی صورت میں بھیجا، اور گناہ کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ آپ کے جسم میں، گوشت میں گناہ کی مذمت کی گئی۔ اس لیے میں بغیر گناہ کے نظریے کا باپ ہوں، کیونکہ میں عزت کرتا ہوں۔ یسوع ناصری نے کلیسیا کے لیے کیا؟ پوپ اس الہیات کو نہیں جانتے۔ پجاری نہیں جانتے کہ علم الہیت اس گناہ کی جسمانی طور پر مذمت کی گئی تھی۔ اس سے کہو میرے جسم اب میں گناہ کی مذمت کی گئی تھی۔ تم مجھے تکلیف نہیں دے سکتے۔ میں ویکسین کر رہا ہوں، بہترین ویکسین کے ساتھ، زندگی کی روح کے قانون کے ٹیکے کے ساتھ۔ گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ مر گیا۔ مذمت وہ شخص جس کی مذمت کی جائے، اگر وہ اسے عمر قید کی سزا دیتے ہیں، وہ اگرچہ وہ زندہ ہے نااہل ہے، کیونکہ اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ جب ایک لیڈر جو انقلاب لاتا ہے، انہوں نے اسے جیل میں ڈال دیا، اور وہ اسے دیتے ہیں ایک لمبی سزا، چاہے وہ سانس لے، خواہ وہ لکھے۔ جب تک وہ لیڈر سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کی مذمت ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی گناہ ہے، کبھی کبھی آپ محسوس کرتے ہیں اور آپ کو اپنے جسم میں کمزوری نظر آتی ہے، اس لیے وہ جس نظام کا پردہ ہے، جب وہ دیکھتے ہیں آزمائشیں، وہ جھوٹ کو مانتے ہیں اور وہ بائبل کی سچائی کو نہیں مانتے۔ اسی لیے جب ہم پریس سے کہتے ہیں گناہ مٹا دیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کیسے؟ کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسانی منطق کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہے کی طرح ویکسین اور جراثیم اور وبائی امراض۔ وبائی امراض موجود ہیں، لیکن جب سے آپ کے بچے کو ٹیکا لگایا گیا تھا، جب وبا آپ کے بچے پر اس طرح گزرتی ہے، لیکن اس کے پاس ویکسین ہے، یہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے آپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اس کے تمام ٹیکے لگوائے جائیں۔ کیوں؟ آقا جب موت کا فرشتہ اس پر آئے، اس نے ٹیکا لگایا ہے، میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح یہ گناہ کے ساتھ ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس بہترین ویکسین ہے۔ اب گناہ سے پاک ہے۔ چرچ محبوب گناہگار نہیں ہے۔ چرچ بغیر شکن کے داغ کے بغیر صاف ہے۔ اب بھی 2000 سالوں میں کبھی کوئی ایسا رہنما نہیں رہا جو اپنے گرجا گھر سے کہے یہاں کوئی گناہ نہیں ہے، ہم سب صاف ہیں۔ کسی نے نہیں کہا۔ گناہ کی مذمت کی گئی۔ روم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ لیڈر جو میری بات سنتے ہیں، اس قوم کے صدر، گورنرز، کانگریس کے اراکین، ملک کی تمام سیاسی نمائندگی کے، آپ آج سچی خوشخبری سن رہے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت مذہب نے کبھی نہیں کی۔ وہ اسے پڑھتے ہیں، لیکن پردہ انہیں یہ دیکھنے نہیں دیتا کہ اب وہ گناہ سے پاک ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آپ کو بچایا۔ کہو اس نے مجھے بچایا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو آزاد کر دے گا، یہ ہے کہ اس نے آپ کو آزاد کیا۔ حاضر اب چرچ گناہ سے پاک ہے۔ چرچ میں کوئی گناہ نہیں ہے، گرجا گھر میں کوئی گنہگار نہیں ہے۔ آپ اپیل نہیں کر سکتے، کس لیے؟
ہماری بات سننے والے اگر اس آیت کو سمجھ سکتے تو کبھی یہ کہنے کی جرت نہ کرتے کہ یہاں زندگی ہوگی۔ کیا یہاں گناہ کی زندگی ہے جو اقرار کی طرف جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ گناہ مٹا دیا گیا تھا، اسے 2000 سال پہلے چھین لیا گیا تھا۔ چرچ ارتداد میں رہا ہے۔ دیکھو وہ تسلن کوہے باب 2 کو دوسرے خط میں کیا کہتا ہے۔ آیت 3۔ 2000 سال تک یہ آیت کیوں نہیں سمجھی گئی؟ تھیسالونیکیوں کو دوسرا خط باب 2 آیت 3۔ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ کتنے طریقوں سے؟ کیونکہ رب نہیں آئے گا۔ پہلے ارتداد کے بغیر، اور گناہ کا آدمی ظاہر ہوا تباہی کا بیٹا، کیونکہ خادوند نے آ کر ہرتداد پایا۔ کس سے؟ گناہ کے آدمی کی طرف سے۔ گناہ کا آدمی اس طرح گناہ کا آدمی نہیں ہوتا۔ یہ پترس کے ساتھ شروع ہوا گناہ کے آدمی، یہ بھی یوحنا کے ساتھ شروع ہوا گناہ کے آدمی، جیمز کے ساتھ گناہ کے آدمی، اور ہودہ کے ساتھ گناہ کے آدمی۔ کتاب کے بعد وہ تمام خطوط۔ عبرانیوں کے بعد، عبرانیوں کے بعد 8 کتابیں، ختنہ کی 8 کتابیں ہیں، آلودہ داغدار ختنہ کی روح کے ساتھ۔ وہ گناہ کے آدمی تھے۔ پہلا پوپ گناہ کا آدمی۔ اور مجھے یقین ہے کہ پوری تاریخ میں تقریباً 260 پوپ مقرر ہوئے ہیں، اور وہ سب کے سب گناہ کے آدمی رہے ہیں۔ ان پوپوں میں سے کوئی بھی رومیوں کو 8، 2 اور 3 نہیں جانتا تھا۔ ان پوپوں میں سے کسی نے بھی عزت نہیں کی۔ عہد کا خون۔ آج تک سب ایک ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب تک ہم اس قسم کی تبلیغ سے ان کا منہ بند نہ کر لیں۔ دیکھو جان نے کیا کہا۔ یوحنا باب اول آیت 8۔ یوحنا کا پہلا خط پہلا باب آیت 8۔ دیکھو یہ لیڈر کون تھا جو لیٹا تھا بازوؤں میں، آقا کے سینے میں۔ اسے کہتے ہیں محبت کا پیامبر۔ وہ اسے محبت کا رسول کہتے ہیں، اور وہ نہیں جانتا کہ جو اس کے ساتھ تھا اس نے کلیسیا کے گناہوں کے لیے کیا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیسا ہے؟ ہاں، تم کیا کہتے ہو کہ تم سے گناہ ہے؟ کیا کوئی گناہ نہیں؟ گناہ کیا ہوا؟ کیا اس کی مذمت کی گئی؟ اور اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ شاید مسیح کی وفات کے 80 سال بعد، پابلو کے مارے جانے کے شاید 20 سال بعد۔ اس لیے پولس نے کہا ہوشیار رہو، کسی بھی طرح سے پریشان نہ ہوں، نہ سوچ سے، نہ روح سے، نہ خط سے، گویا یہ ہماری طرف سے ہے، کیونکہ پولس پہلے سے جانتا تھا کہ یوحنا یہ خط کئی سال بعد لکھے گا۔ اور ہمت کرتا ہے کہنا، ختنہ کا جھوٹا رسول، گناہ کا آدمی، برا آدمی جان، جو ان کے تمام کیتھولک مندروں میں موجود ہے، ادھر ادھر اس کے مجسمے ہیں، اور آج آدمی یسوع مسیح اسے ظاہر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ دیکھو اس نے کیسے لکھا۔ وہ کہتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم میں کوئی گناہ نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور سچائی ہم میں نہیں ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ اور دیکھو وہ کیسے کہتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں کہا گیا ہے۔ باب 2 میں آیت 1، اسی کتاب کا باب 2 آیت 1۔ میرے چھوٹے بچے، میں یہ باتیں آپ کو لکھتا ہوں تاکہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کسی نے گناہ کیا ہے،
ہمارے پاس باپ کے ساتھ ایک وکیل ہے، یسوع مسیح راست باز۔ چنانچہ اس نے گناہ کو دور کرنے کے بعد پھر ایک وکیل بن گیا۔ اور پھر اگر وکیل مدد نہ کرے تو ماں سے بات کر لے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیا وہ اب سے وکیل کی خدمات کا معاوضہ نہیں لیتا ہے۔ جاؤ ماریا سے بات کرو۔ وہ آدمی جھوٹا گناہ کا آدمی اور کفر بکنے والا تھا۔ یہاں بوگوٹا کولمبیا سے تمام اقوام کو میں تباہی کے بیٹوں میں سے ایک کی شناخت کر رہا ہوں۔ شریر آدمی، وہ لوگ جنہوں نے چرچ کو نقصان پہنچایا۔ یوحنا رسول وہی تھا جس نے مکاشفہ لکھا تھا۔ اگر آپ دیکھیں گناہ میں چرچ کو، اگر وہ اب بھی ایسا ہی بولتا ہے تو آپ اس کتاب پر کیسے یقین کریں گے جو اس نے لکھی ہے؟ اس لیے خادی نے اسے الجھن کی روح بھیجی چرچ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کے لیے۔ وہاں پٹموس کے جزیرے پر اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور مزید وحی کی تلاش میں۔ اس لیے وہاں ایک فرشتہ تھا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا اسے الجھاؤ۔ اور جب اس نے دوسرے کو آتے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جانور دیکھا، اور وہ چرچ سے لڑا اور جیت گیا۔ وہ یقینی طور پر جیت جائے گا۔ دیکھو میں تم سے کیسے جیت گیا ہوں۔ بہت برا آدمی، کہو برا آدمی، برا اور شریر۔ اب جانتے ہیں اپنے یہ پہلے پڑھا ہے اور اپنے اس کے بارے میں نہیں سوچا کیونکہ آپ کے پاس پردہ تھا۔ اس کے برعکس اپنے کہا آپ کو احساس ہے اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اسے وکیل کے پاس جانا چاہیے۔ اور پھر ہم گھل مل گئے کیونکہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ نئے عہد نامہ کی تمام کتابیں ایک ساتھ چلی گئیں۔ اور چونکہ وہ سب ایک ساتھ تھے، چونکہ وہ سب برابر تھے، اور ہمیں سکھایا گیا کہ پولس اور رسول دوست تھے۔ دوستو، پولس کی ان جھوٹے رسولوں دھوکے باز کارکنوں کے ساتھ جو جدوجہد تھی، جو اپنا بھیس بدلتے ہیں مسیح کے لیے کارکنوں کے طور پر، لیکن وہ بھیڑیے پٹرس شیطان کے وزیر۔ اگر آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ کیا اس عہد میں کسی نے گناہ کیا ہے، پھر تم عہد کے خون کو ناپاک سمجھ رہے ہو۔ آپ کے پاس یسوع مسیح کا خون ہے، گویا یہ کوئی اور خون ہے۔ دیکھو پولس نے پترس سے کیا کہا۔ غلطوہے کے باب 2 میں آیت 14۔ دیکھیں کہ اس نے اس سے کیا کہنا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ انجیل کی سچائی کے مطابق سیدھے نہیں چل رہے تھے، میں نے ان سب کے سامنے پترس سے کہا، اگر تم یہودی ہو کر غیر قوموں کی طرح رہتے ہو اور یہودیوں کی طرح نہیں، تو تم غیر قوموں کو یہودی ہونے پر کیوں مجبور کرتے ہو؟ ہم جو پیدائشی طور پر یہودی ہیں اور غیر قوموں میں سے گنہگار نہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آدمی شریعت کے کاموں سے نہیں بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہم نے بھی یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے تاکہ مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ شریعت کے کاموں سے، کیونکہ شریعت کے کاموں سے کسی کو انصاف نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر جب ہم مسیح میں راست باز ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہم خود گنہگار پائے جاتے ہیں، تو کیا مسیح گناہ کا وزیر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسے پترس کو ڈانٹنا پڑا کیونکہ پیٹر کو یہودی بنا کر اس نے کلیسیا کو گناہ کے نیچے رکھا، اور اسے ڈانٹنا پڑا۔ پیٹر آپ کو مذمت کرنی ہے، آپ کی مذمت کی جائے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ آن لائن نہیں ہیں۔ عہد کے لفظ کے ساتھ پترس نے کلیسیا کو گناہ میں پیش کیا۔ پہلا پوپ۔ آج میں کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا ایک پوپ کے بارے میں جس نے پوپ بننا چھوڑنے کے بعد 200 خواتین کی عصمت دوری کرنے کا انکشاف کیا تھا۔ میرا مطلب ہے خواتین، بچوں کی گنتی نہیں بلکہ 20 خواتین۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ خواتین کی عصمت دوری کرتے ہیں تو یہ زیادہ قابل برداشت ہے، ٹھیک ہے۔
اور میں نے 260 پوپوں میں سے ایک کی کہانی بھی پڑھی ہے کہ جب اس نے پوپ کا کام بند کر دیا، وہ روم سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس کی پیٹھ میں 7 وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اور جب انہوں نے اسے پکڑا تو اس سے پوچھا کہ تاو نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس نے کہا، کیونکہ اس شخص نے میری موجودہ بیوی کی عصمت دوری کی جب وہ 15 سال کی تھی، اور وہ عورت کبھی صحت یاب نہیں ہو سکی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پوپ جو تھا کھڑا اسے دیا، اس نے اسے معاف کر دیا اور انہوں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا کیونکہ ثبوت واضح تھا۔ ایک اور پوپ تھا جو 33 دن تک رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے پاپائیت کا آغاز ہوتے ہی شروع کر دیا تھا۔ اس نے روم میں ویٹیکن میں کرپشن کی تحقیقات کا حکم دیا، اور انہوں نے اسے آپس میں زہر دے دیا۔ کہنے لگے یہ آدمی یہ سب کچھ یہاں پر ننگا کرنے والا ہے۔ ایک حقیقی انکشاف ہونے والا ہے جب وہ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے اسے زہر دے دیا۔ یہ 33 دن تک جاری رہا۔ وہ نظام اس سے دور ہو گیا ہے کیونکہ روم میں پال کو مارنے سے پال سپین نہیں پہنچ سکا۔ اور پھر پطرس کے پاپی ہونے کے شاگرد آئے، اور وہاں سے ملکہ ایزابیلا اور کرسٹوفر کولمبس کے ذریعے سپین۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ان دھوکے بازوں کو ہمارے تمام ممالک میں بھیجا اور انہوں نے ہمیں گنہگار سمجھ کر زہر آلود کیا۔ انہوں نے رومیو 8 آیت 2 کی وضاحت نہیں کی۔ نہیں، انہوں نے نہیں کہا بیٹا جسم میں گناہ کی مذمت کی گئی تھی، آپ کو اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم گنہگار ہو، کئی بار ہیل مریم اور ہمارے باپ کی دعا کرو۔ انہوں نے اتنے سالوں سے اپنے آپ کو ان فریبوہے کے ساتھ برقرار رکھا ہے۔ یہ بس نہیں ہو سکتا۔ ان تمام گرجا گھروں کو بند کر دینا چاہیے، انہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہیں ہمارے ممالک سے نکل جانا چاہیے۔ پورے خاندان کو تباہ کرنے والے، وہ گھروں، قصبوں، شہروں کو پریشان کرتے ہیں۔ نیا پوپ باقی سب سے بدتر ہے۔ اس کے ہونٹوں پر وہی کی چنگاری نہیں ہے۔ وہ بائبل کو نہیں جانتا، وہ غیر مختون کے عہد کو نہیں جانتا، وہ انجیل کو نہیں جانتا۔ ایسے جھوٹے کو باپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہیں تیاری کرنے دیں۔ وہ ان رویوں کو پھینک دیں جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان کے خلاف علم کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اور پھر وہ آئیں گے۔ دیکھو، تیار ہو جاؤ، کیونکہ لوگ اب کے پڑوس میں شہروں میں آنے والے ہیں۔ وہ یہ کہنے کے لیے بڑی تعداد میں آئیں گے، برا کرم وضاحت کریں، مجھے سمجھائیں۔ ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے۔ جلد ہی وہ گھڑی قریب آ رہی ہے۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے آیا ہے، اسی لیے نمبر 656 آیا، تاکہ تم پر ظلم و ستم ہو، کیونکہ ظلم و ستم کے بعد انصاف کی بھوک اور حق کی بھوک آئے گی۔ وہ آ رہا ہے، اور خدا نشان زدہ لوگوں کو خصوصی خوشحالی بھیجنے والا ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ کس لیے؟ فرشتوں کا احاطہ ہوگا، تاکہ جو لوگ آپ کو اس نمبر کے ساتھ دیکھیں کہو ارے لیکن یہ صرف کوئی نہیں ہے۔ آئیے کرنتھیوں کے نام دوسرے خط باب 5 آیت 14 کو دیکھیں۔
کیونکہ مسیح کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے یہ سوچ کر بولو کہو میرا خیال ہے کیونکہ میں دماغ سے خدا کی خدمت کرتا ہوں تو سب سے اچھی چیز جو میں کر سکتا ہوں وہ ہے سوچنا ہم ہمیشہ اپنا وقت سوچنے میں صرف کرتے ہیں کیا ہم نہیں ارے ہم بہت کچھ سوچتے ہیں میں گھر میں سوچتا ہوں لوگ کہتے ہیں ارے میں صرف اس کے بارے میں سوچ رہا تھا انہوں نے آپ کے دماغ کو متحرک کیا تم نے پہلے نہیں سوچا تھا پہلے آپ ہمیشہ بات کرتے تھے اب آپ سوچ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر ایک سب کے لیے مر گیا سب کے لیے کون مر گیا عیسیٰ ناصری میری روح جو اس پردے میں تھی وہ پردہ سب کے لیے مر گیا تو آپ کو سوچنا ہوگا اور کہنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ایک شخص ہر چیز کے لیے مر گیا تو باقی سب کا کیا ہوگا پھر وہ سب مر گئے آپ مر چکے ہیں یہ ہے وضاحت کہ ایک سب کے لیے مر گیا اور آپ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں ارے سب کے لیے ایک مر گیا اچھا پھر سب ہم مر چکے ہیں اب ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں مر چکے ہیں حالت میں مردہ رومیوں 7:8 کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا آپ اسے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اس کے بارے میں سوچنے جا رہے ہیں لیکن گناہ حکم سے موقع پانا مجھ میں ساری ہرس پیدا کی کیونکہ قانون کے بغیر گناہ کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک مردہ آدمی ہیں آپ مر چکے ہیں گناہ مر چکا ہے اگر آپ مر گئے تو گناہ آپ کو کیسے لے جائے گا اور دیکھو یہ رومیوں میں کیا کہتا ہے رومیوں میں 6:7 جو مر گیا ہے وہ کیا کہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اگر ایک سب کے لیے مر گیا پھر سب کیا اور اگر مر گیا تو کیا ہوا تو کیا آپ کو گنہگار کہا جا سکتا ہے ارے یہ زیادہ واضح اور واضح نہیں ہو سکتا سچ ہے ہاں اگر آپ اپنے آپ کو گنہگار کہلانے دیں آپ مجھے انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں ارے سچ تو یہ ہے کہ آپ قابل رحم ہیں تم ایک برے بزنس مین ہو مجھے نہیں معلوم کہاں آپ کی آنکھیں ہیں میرا مطلب ہے اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ایک سب کے لیے مر گیا تو سب مر گئے اور جو مر گیا وہ گناہ سے راست باز ٹھہرایا گیا لہٰذا آپ یہ نہیں مانتے کہ آپ مر چکے ہیں لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ مر چکے ہیں تو آپ جانتے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو گناہ سے راست باز ٹھہرایا گیا ہے جسم میں گناہ کی مذمت کی گئی تھی اور آپ آزاد ہیں برا کرم بے وقوف نہ بنے بے وقوف نہ بنے روم نے دنیا سے جھوٹ بولا ارے پلیز تھوڑی سی منطق اس مسیح کی عزت کرو جسے تم کہتے ہو کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو میں اس پر ایمان لاتا ہوں میں اس کی تبلیغ کرتا ہوں میں آدمی یسوع مسیح ہوں میں دفاع کرتا ہوں کہ اس نے وہاں کیا آپ اس کا دفاع کریں اس سچ کو عزت دو تو یہ پادری اور احترام کرنے والے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ گناہ ابھی زندہ ہے وہ انجیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ مجھے پوپ سے ملاقات کے لیے لے گئے اور پھر اس وہی میں ٹھیک ہے میں نے اس سے بات کرنے کا اتفاق کیا اور پھر جب میں بات کرنے بیٹھا میں نے اس سے کہا
یہ ضروری ہے کہ اب جان لیں کہ جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مجھے اس سے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اور اس نے بائبل لے کر ایک طرف پھینک دی، اس نے مجھ سے کہا، یہ اچھا نہیں ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں آپ اور میں۔ وہ سب ایسے ہی ہیں۔ ان کی بائبل خاک میں ڈھکی ہوئی ہے۔ ان کے پاس یہ فرش پر ہے۔ وہ نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھتے۔ کچھ کرنا چاہیے لوگوں، کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں صدور اور لیڈروں کے ذہنوں سے پردہ اٹھانا چاہیے کہ وہ جھوٹے ہیں، اپنے بچوں کے دشمن ہیں۔ یہ ملک کی معیشت کے دشمن ہیں، سیاسی دشمن ہیں، سب کے دشمن ہیں۔ سچائی کے لیے ہم جاری رکھیں گے۔ ڈرو مت پلیز۔ دیکھو ڈرنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ جی ہاں، ہمیں آزادی جاری رکھنی چاہیے۔ دیکھو اس خوشخبری نے کولمبیا کے لیے کیا اچھا کیا ہے۔ احمقانہ باتوں پر مت لڑو۔ ہمارے پاس حاصل کرنے کے لیے بڑے اہداف ہیں۔ ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ روح کے اتحاد میں یہ وہ ہے جو 2000 سالوں میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ کلاس کے ساتھ وزارت ہے۔ احترام کا کہ ہم بھیڑوں کی عزت کرتے ہیں کہ جب بھیڑیں دیتی ہیں تو اداسی ضرورت سے نہیں دیتی، کیونکہ خادی خوش دلی سے دینے والے کو پسند کرتا ہے، اور اگر تم اداسی سے دو تو خدا اسے پسند نہیں کرتا۔ تم اس پیسے کو برباد کر رہے ہو۔ خدا خوش دلی سے دینے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور خوشی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تم مانگتے نہیں، یہاں دیتے ہو۔ لینے سے زیادہ دینا برکت کی بات ہے، کیونکہ اگر آپ دیں گے تو آپ کو ہمیشہ ملے گا۔ کولمبیا میں تم سے پیار کرتا ہوں، بہت۔ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔